السلام علیکم مائی کیوریس فیلوز۔ آج کا ہمارا لا نمبر 7 ہے، گیٹ ادرس ٹو ڈو دی ورک فار یو بٹ یو ٹیک دی کریڈٹ۔ مطلب دوسروں کو اپنے لیے کام کرواؤ پر کریڈٹ خود لو۔ اب ایسا سیدھا سیدھا ٹرانسلیشن سن کر تو یہ لگتا ہے کہ کیسا لا ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، ہمیں مطلبی اور نیچ بناتا ہے، کیسے میں کسی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت ہی پازیٹیو اور پریکٹیکل لا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہوگا، ڈیلی لائف میں روز ہی فالو کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی کہانی۔ سن 1883 ایک ینگ سربین سائنٹسٹ جس کا کہ نام نکولا ٹیسلا تھا، وہ ایڈیسن کی یورپین ڈویژن کی کمپنی کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی بریلینٹ انوینٹر تھا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے پلانٹ مینیجر چارلس بیچلر، جو کہ ایڈیسن کا پرسنل فرینڈ بھی تھا، اس نے ٹیسلا سے کہا کہ بھائی ٹیسلا، تمہارے ٹیلنٹ کی اصلی قدر امریکہ میں ہے، اور وہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں کہ تم ڈھیروں پیسہ کما سکتے ہو۔ اور ایسا کہہ کر اس نے ٹیسلا کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایڈیسن کے لیے ریفرنس لیٹر دیا۔ اور دوستو، یہاں سے شروع ہوتا ہے قصہ ٹیسلا کی بدنصیبی کا، جو کہ ٹیسلا کی ڈیتھ کے ساتھ ہی ختم ہوا۔ اب یہاں جب ٹیسلا ایڈیسن سے پہلی بار نیو یارک میں ملے تو ایڈیسن نے ٹیسلا کو فوری ہائر کر لیا۔ اب ٹیسلا ڈیلی 18 گھنٹے کام کر کے ایڈیسن کے پریمیٹیو ڈائنامو کو امپروو کرنے کے طریقے کھوج رہے تھے، اور فائنلی ایک دن ٹیسلا نے یہ سجیسٹ کیا، اس پورے انوینشن کو پھر سے پوری طرح سے ری ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ اب ایڈیسن کو یہ سن کر تھوڑا جھٹکا تو لگا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں بلکہ بہت ہی بڑا اور لیبر کنزیومنگ کام ہے، جو کہ سالوں تک چلے گا۔ اس ریسرچ میں بہت پیسہ بھی لگے گا۔ پر ایڈیسن نے اس پر سوچ وچار کر کے ٹیسلا سے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر تم اس کام کو کر سکے تو میں تم کو $50,000 دوں گا، جو کہ اس ٹائم کے حساب سے بہت ہی بڑی قیمت تھی۔ تو ادھر ٹیسلا نے اس پروجیکٹ پر دن رات ایک کر دیا، اور صرف ایک ہی سال میں ٹیسلا نے ایک بہترین ڈائنامو بنا کر تیار کر دیا۔ ایڈیسن نے جب اس ڈائنامو کو دیکھا، بہت خوش اور بہت امپریس ہوا اس نئے ڈائنامو کو دیکھ کر، جس کا کہ کریڈٹ وہ اور اس کی کمپنی لینے والے تھے۔ پر یہاں ایک ایشو آ گیا، وہ یہ کہ جب ٹیسلا کو پرومس کیا ہوا اس کا 50% شیئر یعنی $50,000 دینے کی باری آئی تو ایڈیسن صاف صاف مکر گیا اور ٹیسلا سے کہا، کیا ٹیسلا، تم میرا مذاق بھی نہیں سمجھے؟ اور ایسا کہہ کر اس نے $50,000 دینے کی بجائے سیلری میں ایک چھوٹا ریز آفر کیا۔ خیر، ٹیسلا اس کے ساتھ وہاں جڑے رہے۔ تو ٹیسلا کا اوبسیشن تھا آلٹرنیٹنگ کرنٹ سسٹم، مطلب AC سسٹم، جو کہ آج بھی گھروں میں اسٹینڈرڈ کرنٹ سسٹم ہے۔ اور ایڈیسن کا انٹرسٹ تھا ڈائریکٹ کرنٹ سسٹم سے، یعنی DC سسٹم۔ اب اسی آئیڈیاز میں ڈفرینسز کی وجہ سے ایڈیسن نے پہلے تو ٹیسلا کو سپورٹ کرنے سے منع کر دیا، اور بعد میں ایڈیسن نے ٹیسلا کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خیر، ایڈیسن کو چھوڑنے کے بعد ٹیسلا ملے جارج ویسٹنگ ہاؤس سے، جو کہ پٹسبرگ کا بہت امیر الیکٹریکل کمپنی کا اونر تھا۔ ویسٹنگ ہاؤس نے پوری طرح سے ٹیسلا کی ریسرچ کو بیک اپ کیا، اس کو فنڈ کیا، اور فیوچر پروفٹ میں سے
रॉयल्टी के तौर पर एक मोटी रकम देने का वादा भी किया। अब जैसे ही टेस्ला ने अपना एसी सिस्टम बनाया और अपने नाम पर पेटेंट फाइल किया और उस रिसर्च का क्रेडिट लेने के लिए और भी दूसरे साइंटिस्ट आ गए और ये क्लेम करने लगे कि उन्होंने टेस्ला के इस इन्वेंशन का ग्राउंड वर्क तैयार किया है, उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, उनका नाम पेटेंट में होना चाहिए। अब इसी तू मैं ने टेस्ला का नाम खो गया और इन्वेंशन का नाम जुड़ गया खुद वेस्टिंगहाउस के नाम से। अब उसके कुछ सालों के बाद वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को बताया कि उसकी कंपनी डूब जाएगी अगर उसने टेस्ला को उसकी फुल रॉयल्टीज़, मतलब जो कि उसने रॉयल्टी देने का वादा किया था, अगर वो यूं ही टेस्ला को देता रहा तो। और बात करते करते उसने टेस्ला को इस बात के लिए भी राज़ी कर लिया कि वो उनके पेटेंट्स $2,16,000 में बेच दे। नो डाउट उस टाइम वो बहुत ही बड़ी की रकम थी और ये कीमत $2,00,000 के सामने बहुत छोटी थी, जो कि टेस्ला के पेटेंट की असली कीमत थी। और इस तरह अमीर लोगों को टेस्ला के इन्वेंशन का सारा क्रेडिट मिला, और जबकि टेस्ला को थोड़ा भी नहीं, जबकि ये इन्वेंशन उनके करियर का सबसे बड़ा इन्वेंशन था। अब बात करते हैं एक और इंसिडेंट की, गुलाइमो मार्कोनी। ये नाम हमेशा रेडियो के इन्वेंशन से जुड़ा रहा है, पर बहुत थोड़े ही लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि मार्कोनी ने इंग्लिश चैनल के अक्रॉस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया था 1899 में, और ऐसा कर पाने में मार्कोनी ने टेस्ला के एक पेटेंट का यूज़ किया था जो कि उन्होंने 1897 में फ़ाइल किया था। और ये सारा काम पूरी तरह टेस्ला की रिसर्च पर डिपेंडेंट था। टेस्ला ने इंडक्शन मोटिव और एसी पावर सिस्टम को इन्वेंट किया था, और इस तरह टेस्ला ही रेडियो के रियल फादर थे। पर फिर से ना तो उनका नाम उनकी अपनी या किसी और डिस्कवरी से जुड़ा और ना ही उन्हें कोई क्रेडिट मिला। टेस्ला की ओल्ड एज बहुत गरीबी में गुजरी, जहाँ के और दूसरे लोग उनके काम का इस्तेमाल करके ना तो सिर्फ उन्होंने नाम ही कमाया बल्कि अमीर, कहें बहुत ही अमीर बन गए। अब देखो दोस्तों, कुछ लोग इस इल्यूजन में रहते हैं कि साइंस का काम फैक्ट्स के साथ डील करना होता है और ये छोटी मोटी लड़ाई के परे की चीज़ है जिससे कि पूरे वर्ल्ड को नुकसान भी हो सकता है। निकोला टेस्ला भी ऐसे ही समझने वाले लोगों में से एक थे। उन्हें लगता था कि साइंस का काम पॉलिटिक्स से अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं था, और टेस्ला ने कभी भी अपने नाम और अपने पैसे की परवाह नहीं की, क्योंकि वो अपने काम को ही सब कुछ समझते थे, और यही चीज़ आगे चलकर उनके लिए नुकसानदा साबित हुई। हुआ ये कि क्योंकि अब उनका नाम तो किसी डिस्कवरी से, चाहे वो उनकी अपनी ही थी, किसी भी डिस्कवरी से जुड़ा नहीं रह गया था, तो एक बेहद काबिल साइंटिस्ट होने के बावजूद उन्हें कोई इन्वेस्टर ही नहीं मिल पाता था जो कि उनके आइडियाज़ में पैसा लगाए, उन्हें बैकअप करे। जो टेस्ला के आइडियाज़ से अमीर बन गए, उनमें और टेस्ला में एक फ़र्क था कि टेस्ला अपने ऊपर सारा प्रेशर ले लेते थे और सारा काम खुद ही ख़त्म करते थे, स्टार्ट से एंड तक, जो कि बहुत ही थका देने वाला काम होता था। पर यही टेस्ला से बिल्कुल उलट एडिसन, वो दरअसल ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं था और ना ही वो थिंकर और ना ही इतना सीरियस इन्वेस्टर था। एक बार खुद एडिसन ने कहा था
کہ ان کو میتھمیٹیشین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب میتھمیٹکس کی نالج ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کو جب بھی ضرورت ہوگی وہ میتھمیٹیشینس ہائر کر سکتا ہے۔ اور اصل میں ایڈیسن بہت ہی بڑا بزنس مین اور پبلسسٹ تھا۔ وہ یہ سپورٹ کرتا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ کس چیز کا ٹرینڈ آ رہا ہے اور کس چیز کا جا رہا ہے، اور وہ اپارچونٹی کو دیکھتا تھا اور اس کے اکارڈنگ اس فیلڈ کے بیسٹ آدمی کو ہائر کرتا جو کہ اس کے لیے کام کرتا۔ اب اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انوینشن یا ڈسکوری کا کریڈٹ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ خود انوینشن۔ ہمیں اپنے ڈیو کریڈٹ کو سیکیور کرنا چاہیے، نہیں تو کوئی اور اس کا فائدہ اٹھا کر خود نام کمائے گا اور ہمیں خالی ہاتھ رہنا پڑے گا۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے دوسرے آدمی کے کام کو اپنے فیوچر یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت ہی پریشیس ہے اور لائف بہت ہی شارٹ۔ اب ایک اور کہانی دیکھتے ہیں، ایک فیمس آرٹسٹ پیٹر پال روبنس کی۔ اس نے اپنے کریئر کے کچھ سالوں کے بعد ہی پایا کہ وہ پینٹنگز کے بہت سارے آرڈر سے گھرا رہتا ہے، اس میں بالکل ڈوبا ہوا ہے، اور وہ ان سب کو ٹائم پر پورا بھی کر دیتا تھا۔ لوگ بھی بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ پینٹنگز واقعی ہی بہت خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ اور دوستو، وہ ایسا کیسے کر پاتا تھا؟ ان تمام آرڈرز سے گھرے ہوئے کے باوجود وہ اتنی خوبصورت پینٹنگز اپنے ٹائم پر کیسے پورا کر دیتا تھا؟ اب دراصل اس نے سسٹم بنا رکھا تھا، اور وہ یہ کہ وہ ساری پینٹنگز خود بناتا ہی نہیں تھا، اس کے اپنے پاس الگ الگ اسپیشلٹی کے پینٹرز کو ہائر کیا ہوا تھا۔ کوئی بیک گراؤنڈ کا اسپیشلسٹ تھا تو کوئی کسی اور چیز کا۔ وہ لوگ یہ پینٹنگز بناتے تھے اور نام روبنس کا ہوتا تھا۔ اس کے لیے وہ یہ کرتا تھا کہ جب کوئی کسٹمر آنے والا ہوتا تھا تو روبن ان سبھی پینٹرز کو باہر دوسری جگہ بھیج دیتا تھا، اور جب کسٹمر اسٹوڈیو میں آتا تو یہی سمجھتا کہ یہ سارا کام روبن کا ہے۔ اس کی انرجی، اس کی کریٹیوٹی سے بہت خوش ہو جاتے تھے اور اسے ایک بہت بڑا پینٹر سمجھتے جو کہ بہت ہی کم ٹائم میں ماسٹر پیسز تیار کر سکتا تھا۔ اب دیکھو دوستو، یہی سب کچھ فیشن ہاؤسز میں بھی ہوتا ہے اور ہر جگہ ہی یہی ہوتا ہے۔ اب مان لو اگزامپل کے لیے ورساچے خود ہی نہیں سارے کپڑوں کو ڈیزائن کرتی، اور اس کے ہاں فیشن ڈیزائنرز ہیں جو کہ یہ سارا کام سنبھالتے ہیں اور نام ورساچے کا ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھا جائے تو پیسہ بھی سب ورساچے کا لگا ہوا ہے۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ اس لاء میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں مدد مانگنے میں یا یہ ایکسیپٹ کر لینے میں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ہر آدمی چاہے سارا کام جانتا بھی ہو تو بھی سارا کام خود پر اکیلے پورا کرنے کی کوشش کرنا خود کو تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ اب دوستو دیکھیں تو سب کمپنیز، فیکٹریز یہی تو کرتی ہیں۔ اب چاہے وہ ٹاٹا ہو یا چاہے امبانی ہو، وہ خود تو نہیں جانتے انجینئر کپڑے کی پروسیسنگ کیا ہے، کار کا انجن کیسے بنتا ہے، لیکن وہ اس چیز کا بزنس کرتے ہیں اور اس کو بیچ کر پیسہ بھی کماتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، وہ اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ کو ہائر کرتے ہیں اور اس سے کام کرواتے ہیں، اور اس کے بعد بدلے میں ان کو پیسے دیتے ہیں۔ یہی ہے اس لاء کا مطلب۔ اس لاء کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ہی پورا پریشر مت لو، بلکہ دوسرے آپشنز کو بھی تلاشو، کام کو بانٹ لو۔
اب یہ لیسن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیتے ہیں اور چپ چاپ کام کرتے رہتے ہیں۔ اور اب یہیں پر اپنا یہ لا نمبر 7 ختم ہوتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ Spent all my life holding all of it closely.